نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ سورہ غافر ابھی ہماری چل رہی ہے، 60 آیتیں ہم کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج سورہ غافر ہماری مکمل ہو جائے گی۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن بنا دیا دیکھنے کے لیے۔ یقیناً اللہ تو اپنے بندوں پر بہت فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب جو ہر چیز کا خالق ہے، یعنی کہ ہر چیز کا کریٹ کرنے والا۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارے ہر چیز کا کریٹ کرنے والا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو کہاں سے تم پھرے جا رہے ہو؟ مطلب تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ایک خدا ہے جو تمہارا کریٹر ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، جو تمہارا مالک ہے، تمہارا رب، تمہارا پالنے والا۔ اس کے باوجود تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ اسی طرح وہ لوگ بھی الٹے پھیرے گئے تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت، اور تمہاری صورت گری کی، یعنی کہ تمہاری صورتیں بنائیں، صورت گری کی تو کیا ہی عمدہ تمہاری صورتیں بنائیں۔ اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو خوبصورت بنایا۔ کوئی یہ ہمارے اپنے سٹینڈرڈز ہیں جو کہ اس طرح کا کمپلیکشن ہو تو آپ پیارے زیادہ لگتے ہیں، اور اس طرح کے بال ہوں تو آپ زیادہ پیارے ہیں، یا اس طرح کی کوئی اسپیسیفک ہائٹ ہے تو انسان اچھا لگ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے۔ اور تمہیں رزق بہم پہنچایا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹ میں رکھا ہوا تھا تب بھی ہمیں رزق دے رہے تھے، جب ہم باہر آئے ہیں تب بھی ہمیں رزق دے رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی آخری سانس تک، جب تک کہ انسان سانس لے رہا ہے وہ زندہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رزق پہنچا رہے ہیں۔ اور تمہیں رزق باہم پہنچایا پاکیزہ چیزوں سے، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بارہا ہمیں اپنے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں دین اس طرح سے سکھایا جاتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مطلب توحید، یہ ہمارے 5 ارکان ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ ایک افیلیشن، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہماری ڈیولپ کی جاتی ہے۔ حالانکہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نشانیاں چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں۔ ہر طرف، جس طرف بھی دیکھیں گے نا آپ، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ آسمان کو دیکھیں نشانی ہے، بادل کو دیکھیں نشانی ہے، سورج کو دیکھیں نشانی ہے، درخت کو دیکھیں نشانی ہے، زمین کو دیکھیں نشانی ہے، پودوں کو دیکھیں نشانی ہے، جانوروں کو دیکھیں نشانی ہے، بوٹ چلتی ہوئی سمندر میں نظر آ رہی ہے نشانی ہے، سمندر ان اٹ سیلف نشانی ہے، ستاروں کو دیکھا نشانی ہے، انسان کو دیکھا نشانی ہے، بچپن کسی کا دیکھا نشانی ہے، بڑھاپا کسی کا دیکھا نشانی ہے۔ ہر طرح سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں لباس عطا کیا تو میرے کھانے کے لیے، تو آپ اپنے کھانے کو دیکھیں تو نشانی ہے، آپ اپنی وارڈروب دیکھیں نشانی ہے۔ یہ تمام تر نشانیاں ہیں جو کہ ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔
हर तरफ, हमारी चारों तरफ। तो कोई ऐसा मोमेंट आना ही नहीं चाहिए हमारी जिंदगी में, कोई ऐसा लम्हा ना हो जब हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला याद ना आए। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, सिर्फ अपना देखने का नजरिया चेंज किया जाता है। हमारे लिए सीनरी, एक आम इंसान के लिए अच्छा वो बड़ी खूबसूरत सीनरी है क्या, तो जिस तरह सूरज गरूब हो रहा है, जिस तरह हल्के से बादल नज़र आ रहे हैं, कि एक उसके लिए एक खूबसूरत सीनरी है, वो देख के उससे खुश हो रहा है। लेकिन एक मुसलमान उस सीनरी को भी इंजॉय करता है, और उसके लिए उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियां भी मौजूद हैं। कोई खुशी में। जैसे जैसे मैम वो सूरह रहमान की आयत है ना, कि उसमें अल्लाह ताला ने, मतलब आयत मुझे एग्जैक्ट वो वर्ड्स नहीं याद, लेकिन उसका मफहूम इसी तरह से है कि मतलब अल्लाह ताला ने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी उसमें ना मेंशन किया है, कि बिल्कुल जैसे समंदरों में जो बोट्स चल रही हैं, तो मतलब अब जब मैं अगर देखती हूँ ना जैसे बोट्स चल रही होती है, तो मुझे वो याद आती है, वो आयत अचानक से याद आ जाती है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरी इजाजत के बगैर तो जमीन में कोई चीज चल ही नहीं सकती। तो हम जो सवारियां भी कर रहे हैं, तो वो अल्लाह की इजाजत के से ही चल रही है, जो गाड़ियां चल रही हैं, जो प्लेन्स चल रहे हैं, बोट्स चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सही आपने बिल्कुल एग्जाम्पल दी। बल्कि पिछले दिनों मेरे साथ ये इत्तेफाक हुआ। मैं हम यूजली जब गाड़ी में बैठते हैं ना, तो हमें आदत है कि आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो दुआ पढ़ी जाती है, सुभान अल्लाज़ी सख्खर लना। या जब आप जहाज में बैठते हैं तो कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जो कि ये दुआ पढ़ती हैं। तो मैं उस दिन लिफ्ट में गई, तो एक वहाँ पे एक बूढ़ी खातून खड़ी हुई थी, और जो ही लिफ्ट स्टार्ट हुई उन्होंने ये दुआ पढ़ी। और मुझे एकदम से क्लिक किया कि वाकई ये लिफ्ट भी हमारी मर्जी से तो नहीं चल रही है। या आप एक्सकलेटर्स चल रहे हैं, आप उसके ऊपर चलते हैं, तो भी आप ये दुआ पढ़ें कि ये हमारी कोई कामयाबी तो नहीं है कि इंसान ने ये बना दी है, लिफ्ट बना दी है, एक्सकलेटर्स बना दिए हैं, तो हम उनके ऊपर चढ़ रहे हैं और सवारी कर रहे हैं। ये हमें ऊपर लेके जा रही हैं, नीचे लेके आ रही हैं, ये भी अल्लाह ताला के हुक्म से चल रही हैं। कई दफ़ा होता है ना कि आपको एकदम से चीज़ क्लिक करती है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के हुक्म से हो रही हैं, ये हर चीज़ हमारे लिए निशानी है, एक रिमाइंडर है। ये थॉट प्रोसेस इंसान का होना चाहिए, ये लेंस होना चाहिए जिसको हम, इस लेंस के थ्रू हम दुनिया को देखें। और मैम कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कोई सिचुएशन आ जाती है हमारे ऊपर, तो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती। हम्म। यकीन करें, मुझे वो आयत जल्दी से याद आ जाती है जब भी मेरी कोई वर्स्ट सिचुएशन चल रही होती है। तो वो आयत जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐ मुमकिन है कि कोई चीज तुम्हें बुरी लग रही है लेकिन वो अच्छी है, और कोई चीज तुम्हें अच्छी लग रही है लेकिन वो बुरी है, और तुम नहीं जानते और अल्लाह जानता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी एग्जांपल दी कि आपको कई दफ़ा आपकी ज़िंदगी की हर सिचुएशन, अगर आप, अगर कोई मुश्किल वक्त आता है, तो मुझे अक्सर वो वाली याद याद आती है कि इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया गया है। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, और वो भूख के लिए या नींद के लिए जो वो रोना शुरू होता है। हालांकि हमारे लिए तो ये बड़ी आम सी बात है, भूख लगी आपने गए और आपने कुछ खा लिया, या नींद आई तो आप सो गए। लेकिन वो बच्चे के लिए वो भी मुशक्क़त है। उसको बर्फ दिलाना एक मुशक्क़त है, फिर उसको टीदिंग का उसका फेज आता है, दांत निकलने, वो मुशक्क़त में। वो एक होता है, बड़े देख के कह रहे होते हैं कि ये जो बच्चों की एज है ना, ये तो बादशाहत की एज है, इसमें कोई फिक्र नहीं है कुछ नहीं। हालांकि आप देखा जाए तो वो बच्चा मुस्तकिल मुशक्क़त में है। वो चलना सीख रहा है, वो बोलना सीख रहा है, वो एक नई जबान सीख रहा है, वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, उसके दांत निकल रहे तो उसको मसला हो रहा है, या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो कि बच्चा पहली दफ़ा सीख रहा है। फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, तो उन दांतों के टूटने की तकलीफ उसको अलहदा है। फिर और फिर ज़िंदगी तो फिर हम सभी जानते हैं, फिर पढ़ाई की मुश्किलात हैं, फिर जॉब की है टेंशन, शादियों की है, फिर अपनी औलाद की है, फिर आप बड़े हो रहे हैं, फिर अपनी एक उम्र के बाद अपने अपने फिजिकल चैलेंजेस आपको इतने ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ लोगों को जवानी में भी हो जाते हैं। तो ये मुस्तकिल एक जो पूरा लाइफ साइकिल चल रहा है, ये मुस्तकिल इंसान के लिए निशानियां हैं। ये अल्लाह ताला कुरान में, अगर आप वो गौर व फिक्र करें, तो आप कुरान में सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये चारों तरफ निशानियां बिखरी हुई हैं। अल्लाह, आप भूल नहीं सकते अल्लाह ताला को, अगर आप अपना सिर्फ सूर्य रात की भी एक आयत है कि रिसेंटली अभी मैं मतलब सूर्य रात ही मतलब मेरी कवर हो रही है ना, तो हम्म। उसमें मैंने कल रात पढ़ा था। तो उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब बिजली जो कड़क रही है, ठीक है, तो जब बिजली कड़क, और हम ही बिजली मतलब कड़काते हैं, इस तरह से अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और हम्म। मतलब उसके कड़कने से तुम्हारे अंदर डर भी पैदा होता है और बारिश की उम्मीद भी बनती है।
की बनती है, बिल्कुल तो मैं ऐसे। हैरान हूँ, मैंने कहा वाकई यही होता है कि मतलब बिजली जब कड़कती है तो मुझे पर्सनली बहुत डर लगता है गरज चमक से, मैं उसकी आवाज नहीं सुन सकती ठंडर की। तो लेकिन जब बारिश होती है तो फिर खुशी भी होती है कि बारिश हो रही है। और कभी आप इसके बारे में, ये आपने, आई डोंट नो आपको इत्तेफाक हुआ है कि नहीं, मैंने अभी रिसेंटली इसकी वीडियो देखी कि जो हवा है, अगर हम देखें तो ऑक्सीजन इंसानों को चाहिए होती है, लेकिन ऑक्सीजन हवा के अंदर बहुत बड़ी मिकदार नाइट्रोजन की होती है। ये आपने पढ़ा है? इसके बारे में ज़रूर सर्च करिएगा कि बिजली के कड़कने से वो जो नाइट्रोजन बॉन्ड टूटते हैं और वो ज़मीन में जाते हैं, क्योंकि ओवर द टाइम जूं जूं ये फसलें बढ़ती हैं तो नाइट्रोजन कम होती जाती है मिट्टी के अंदर, और वो इस तरह से बरसती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर कभी सर्च करिएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये तो वो चीज़ें जो कि चले हमें अब साइंस के थ्रू पता चल रही हैं, वरना इर्द गिर्द अगर आप देखें तो हर तरफ अल्लाह ताला की निशानियां बिखरी हुई हैं। तो हम, कोई ऐसा वक्त नहीं होना चाहिए कि इंसान को कोई ऐसा हो कि इंसान भूल जाए अल्लाह ताला के बारे में। और देखिए, अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें हमें अता की हैं, हमसे एक्सपेक्टेशन ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहू ताला की अताअत इख्तियार करें, और इस ज़िंदगी में जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें अता किया है उसको एंजॉय करें। अल्लाह ताला ने रिस्क अता किया है, हलाल रिस्क, पाकीज़ा रिस्क अता किया है, उसको एंजॉय किया जाए। फैमिली अल्लाह ताला ने अता की है, उसके साथ आप बैठे हंसे मजाक करें, उनको एंजॉय करें अपनी फैमिली को। औलाद अल्लाह ताला देते हैं, स्पाउस अल्लाह सुब्हानहू ताला देते हैं, ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो कि हमें दी गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बस इंसान अपनी ज़िंदगी सिर्फ खौफ में भी गुजार दे। कुरान में आता है उम्मीद और खौफ के बैन बैन रहते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी किया जाए और अल्लाह सुब्हानहू ताला से डर के भी रहा जाए, अल्लाह सुब्हानहू ताला की जो रूल्स हैं उनको उनकी पाबंदी की जाए, ये ज़रूरी है। और जिस तरफ इंसान देखे वो अल्लाह सुब्हानहू ताला की निशानियों को देखे। आगे चलते हैं। هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. वो जिंदा और जावेद हस्ती है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस उसी को पुकारो, इसके लिए अतात को खालिस करते हुए। ये बात हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला को पुकारा जाए, और प्योर इंटेंशन ये हो कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ मांग रहे हैं। हम इसी सूरह की आयत नंबर 60, जो हमारी पिछली क्लास की लास्ट जो हमने आया पढ़ी थी, उसमें भी यही था कि अल्लाह ताला से दुआएं मांगी जाएं। देखिए, इंसान की फितरत ये है कि इंसान से कभी कोई, आप कुछ किसी इंसान से मांगे तो वो चिढ़ जाता है कि ये तो मांगते रहता है अगला बंदा मुझसे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला की ज़ात इतनी बड़ी है कि उनसे ना मांगा जाए तो उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो बारहा कहते हैं, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, अपनी अतात को मेरे लिए खालिस करते हुए। जी मनाहिल, आप कुछ शेयर करेंगी? मैम समटाइम ऐसा होता है कि आपके दिल में लाइक मुझे कभी कभार ऐसा फील होता है कि मैं कोई दुआ मांगती हूँ ना तो मुझे लगता है कि लाइक मैं अगर एक चीज में नहीं मांगना चाहिए, रोज मैं सोचती हूँ कि यार क्यों मैं मांगती हूँ, लेट इट गो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है मुझे नहीं मांगना इस चीज के लिए दुआ। लेकिन व्हेन एवर जब भी मैं नमाज पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने हाथ उठाती हूँ तो सबसे पहले मेरी जुबान पे वही दुआ होती है। और रोज इसी बात को कर रही होती हूँ कि मुझे आज ये नहीं मांगनी, और हर अजान के बाद हर नमाज के बाद कंटिन्यूअसली मैं वो एक दुआ करती हूँ। फिर बार बार मेरे माइंड में आता है कि यार दुआ की कबूलियत उस मतलब दुआ को मांगने की जो वो एक होती है ना तौफीक, वो कबूलियत की एक निशानी होती है। लेकिन एक चीज आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही है, लाइक इंसान लाइक के लिए इम्पॉसिबल है ना, अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी लेकिन impossible। मैं लेकिन मैम फिर बंदा कैसे फिगर आउट करे कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जिद और तौफीक, लाइक मुझे कभी कभार मेरा दिमाग इतना घूम जाता है, मुझे समझ नहीं आती कि यार क्या मैं जिद लगा के बैठ गई हूँ, ये क्या अगर है। अगर आप अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांग रहे हैं और अल्लाह ताला की तरफ से आपको इस चीज़ की तौफीक मिली भी है, तो आप दुआ मांगते रहें। जिद तो तब आती है ना कि बस मुझे ये चाहिए, और आप उसके बाद जो है ना उसको अपने ईमान और अपने कुफ्र के बीच की एक वो इंसान बना लेता है कि जी अगर मेरी ये दुआ कबूल ना हुई तो बस फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो शायद मेरा ईमान ही ना रहे इस बात पे कि कोई दुआ सुनने वाला है, आउज़ुबिल्ला।
تو اس وجہ سے انسان اپنی پوری امید لگائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور جو اس کو چاہیے، جو مطلب جائز اس کی خواہش ہے، وہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھے۔ بات ساری یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ وہ چیز ہمارے لیے کب بہتر ہے اور ہمیں کب یہ چیز عطا کی جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو انسان اپنی طرف سے دعا مانگتا رہے، جب ہمارے لیے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیں گے۔ ورنہ دیکھیے، اس کے لیے آئیڈیل یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا ساتھ ساتھ استخارہ بھی کرتا رہے، استخارے کی دعا پڑھتی رہا کرے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے دین اور دنیا کے لحاظ سے تو مجھے عطا کر دیں، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دیں اور مجھے اس سے دور کر دیں، اور جہاں کہیں بھی میرے لیے خیر بہتر ہے مجھے عطا کر دیں۔ یس میم ایگزیکٹلی میں ایسے ہی یہ مجھے مطلب عربک ٹیکسٹ نہیں آتا اس کا، تو میں اس کو اردو میں جب میں دعا مانگتی ہوں نا تو میں ہوں، مانگتی اسی طرح سے ہوں کہ اگر بہتر ہے تو مجھے عطا کر دیں، ورنہ نہیں تو پھر میرے دل و دماغ سے اس کا خیال، اس چیز کا خیال بھی نکال دیں۔ بس بٹ مجھے کبھی کبھار اتنا رونا آتا ہے کہ یار دیکھو، مطلب آپ کو ہوتا ہے نا کہ آپ اللہ کو راضی کر تو آپ اللہ سے اللہ کو مانگ لو چیزیں، مطلب کیا مطلب ہمیں کیا پتا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اس میں ہمارا دل و دماغی سکون ہے یا نہیں، وہ ہمارے لیے بہتر حالانکہ ہے یا نہیں۔ اس بات پہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اگر انسان اس طریقے سے استخارے کے طریقے سے دعا مانگ رہا ہے نا، تو اس بات پہ تسلی رکھیں کہ اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگی تو پھر اس کو آپ سے دور کر دیا جائے گا، اور اس کو بھی آپ سے دور کر دیا جائے گا، اس دعا وہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں۔ تو اس چیز کی ایمان رکھیں اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یس، مطلب یہ غلط تو نہیں ہوتا نا کہ اگر آپ اس طرح سے مانگ رہے ہو تو بار بار مانگنا غلط تو نہیں ہوتا نا؟ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وہ زندہ و جاوید ہستی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اس کو پکارو، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ پورا ایمان رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو احکام ہے اپنی 100% اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی نافرمانی نہ ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات کہ ان کو پکارا جائے۔ تو اس کو پکارو، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ کل حمد اللہ ہی کے لیے ہے، بے شک تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بس انسان اس بات پہ تسلی رکھے کہ اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہی خیر ہے، جو چیز بھی مجھ تک پہنچے گی وہ میرے لیے بہتر ہوگی۔ اور ایک ایک چیز جو کہ میں حدیث جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند ہے کہ ان سے مانگی جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہر رات کو یہ زیادہ تر شب قدر کے ساتھ یا شب برات وغیرہ کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے اس حدیث کو، جبکہ حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتے ہیں جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، یعنی کہ جو تہجد کا وقت ہے، یعنی کہ جو فجر سے تھوڑا پہلے کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ اس وقت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں؟ کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ یعنی کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، کسی کو کوئی حاجت ہے، کوئی دعا ہے، یا کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی روزی میں اپنی برکت چاہتا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی، کوئی بخشش چاہتا ہے، اس کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، کیا چیز چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے عطا کر دوں، میں اسے بخش دوں، میں اسے دے دوں، کہ میں اس کو دعا قبول کر دوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی یہ چیز پسند ہے کہ ہر رات ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، یعنی کہ جو تہجد کا وقت ہے، اور فرماتا ہے، مطلب یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس سے دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دعا اتنی پسند ہے۔ دعا ان اٹ سیلف، پچھلی کلاس میں بھی ہم نے آپ کو یاد ہوگا پڑھا تھا، دعا ان اٹ سیلف عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ آگے چلتے ہیں، میم جی بتائیے۔
میری امی کہتی ہیں کہ مطلب آپ کی اگر کوئی دعا قبول نہیں بھی ہوتی تو وہ آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، کیا یہ ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس چیز کا اتنا زیادہ ثواب ملے گا آخرت میں، جو دعائیں اس کی قبول نہیں ہوئیں ان کا اتنا ثواب ملے گا کہ انسان کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اتنا زیادہ اس چیز کا۔ اس لیے انسان اپنے لیے مانگے، اوروں کے لیے مانگے، غیروں کے لیے مانگا کرے۔ سفر کر رہے ہیں لوگ، آپ کو راہ میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کی پریشانی ان کے چہرے پہ آئی ہوئی ہوتی ہے، آپ ان کے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ چلتے پھرتے لوگوں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ آپ کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کہیں پر آپ ہوتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کئی دفعہ کوئی اسٹوڈنٹ نظر آ رہی ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ آپ کو لگتا ہے کچھ لوگ پڑھائی میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے، اس کو دیکھا اس کے لیے دعا کر دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر آپ ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں، کر سکتے ہیں ضرور کر لیں، لیکن یوں ہی چلتے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کر دیا کریں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، آپ دیکھیں آپ کے لیے کس طرح آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو دعا آپ اپنے کسی کے لیے کرتے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سے اس کے لیے مانگتے ہیں، تو فرشتے وہی دعا آپ کے لیے کرتے ہیں۔ تو چلتے پھرتے لوگوں کے لیے دعا مانگا کریں۔ کوئی آپ کے شیشے کے پاس آ کے کوئی مانگنے آ جاتا ہے، اس کو دعا دے دیا کریں، ضروری نہیں وہی آپ کو دعا دے۔ کوئی راہ چلتا ہوا کوئی سائیکل پہ نظر آ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ نظر آ رہا ہے، کوئی گاڑی میں نظر آ رہا ہے، لوگ چلتے پھرتے چہروں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کسی کی ہدایت کی دعا کر دیں، کسی کی پریشانی کے لیے دعا کر دیں، دعائیں دیا کریں لوگوں کو، اپنے لیے دعائیں کیا کریں، اپنوں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ آگے چلتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے لیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، تو سب کو ایک دوسرے کو نا دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے، جو اتنے بت رکھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے تو روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، جبکہ میرے پاس آ چکی ہے واضح تعلیمات، قرآن نازل ہو چکا ہے ان کے اوپر میرے رب کی طرف سے، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے مٹی سے۔ یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں قرآن میں، اس کی بڑی ڈیٹیل میں بھی ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس مٹی سے پہلے بھی ہم کیا تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پوری تفصیل اس کی بھی پڑھی تھی، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے، جو پوری سٹیجز ہیں انسان کی تخلیق کی۔ آلدو مجھے کبھی بھی یہ چیز واو نہیں لگتی کہ سائنس جو ہے وہ اگری کرتی ہے، سائنس نے تو اگری کرنا ہی تھا قرآن کے ساتھ، وہ اور اگری کر کے کہاں نہ اگری کر کے کہاں جاتی۔ تو ایونچولی تو آپ دیکھیے گا کہ یہ 100% جو ہے سائنس اسی پہ آ جائے گی جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو یہ سائنس پروو کر چکی ہے۔ وہ لوگ جو کہ بڑا سائنٹیفک مائنڈ رکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جی اچھا قرآن کی آئے جو ہے سائنس نے پروو کر دی تو پھر یعنی کہ ٹھیک ہے، حالانکہ میرے نزدیک سائنس نے تو ایونچولی آنا ہی ہے اس طرف۔ قرآن کی ہر بات 1000% صحیح ہے، باقی جو سائنس ہے وہ اسی کے گرد گھومتی رہے گی اور ایونچولی یہیں آ کے رکے گی، دیکھ لیجیے گا۔ تو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، یعنی کہ جو ایک ہینگنگ چیز ہوتی ہے، پھر وہ تمہیں نکال لیتا ہے ایک بچے کی حیثیت سے، یعنی کہ پھر جب ایک کمپلیٹ آپ ایک اسٹرانگ ایک بچے کی شکل آپ کی بن جاتی ہے، تب پھر وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے ایک بچے کی حیثیت سے، پھر تمہیں پروان چڑھاتا ہے، یعنی کہ پھر اب انسان بڑھنا شروع ہوتا ہے، گرو ہونا شروع ہوتا ہے، تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو۔
ایک یوتھ انسان کے اوپر آتی ہے، پھر تمہیں مزید عمر دیتا ہے تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے. یہ ایک لائف سائیکل چل رہی ہے. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. اور تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہیں اس سے پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، یعنی کہ جتنا جس کا وقت اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے وہ اس وقت تک پہنچ جائے. اور اس لیے تم حقیقت کو سمجھو. یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان ریئلائز کرے حقیقت کو. تو پھر نارمل لائف سائیکل کیا ہے انسان کی؟ یہی ہوتی ہے نا کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر اپنی شادی ہوتی ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے. یہی نارمل لائف سائیکل ہے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یس میم. یہ لائف سائیکل اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق نہیں ہے. موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہیں اس سے پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے. تو جو عام طور پہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ لائف سائیکل ہے ہماری، کہ بچہ ہوتا ہے، پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، شادی ہوتی ہے، اپنی اولاد ہوتی ہے، وقت گزرتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر اس کا انتقال ہوتا ہے. قرآن ایسے نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے تم میں سے کئیوں کی ڈیتھ پہلی ہو جاتی ہے. بچہ گود میں ہوتا ہے تو کئی دفعہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا تو اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، ٹینز میں ہو جاتی ہے ڈیتھ، ٹوینٹیز میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، تھرٹیز میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، فورٹیز میں ڈیتھ، ہر کوئی ایسی عمر نہیں ہے جس میں ڈیتھ نہیں ہو سکتی. تو بات ساری یہ کہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارا کل کا دن کیسا گزرے گا، کل ہوگا بھی نہیں ہوگا، صبح اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے، اس کلاس کے بعد اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، ہم سب کا ایک مقرر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہیں اس سے پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ. یعنی کہ ہمارا جو بھی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کی 10 سال کی عمر رکھی ہے، کسی کی 5 سال کی عمر رکھی ہے، کسی کی 50 سال کی عمر رکھی ہے، کسی کی 12 سال کی عمر رکھی ہے، کسی کی 40 سال کی عمر رکھی ہے. ایک وہاں اپنے مقرر وقت تک تم پہنچ جاؤ. اور اس لیے تم حقیقت کو سمجھو کہ یہ اصل میں لائف سائیکل جو کہ یوزلی ہمارے دماغ میں ہو گئی ہے، ایک بن گیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ابھی تو میں اس سٹیج پہ ہوں اور ابھی میرے پاس ابھی وقت ہے اور ابھی میں نیک کام کے لیے کر سکتی ہوں، ابھی ذرا اپنے آپ کو ذرا اسٹیبلش کر لوں یا اپنے آپ کو تعلیم کر لوں یا اپنے بچوں کو پہلے پال لوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. مختلف سٹیجز میں کہیں بھی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس واپس بلا سکتے ہیں. تو ہمیں اچھے کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اپنی زندگی کو سنوارنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بنا ہوا ہے کہ نہیں پہلے ہم بچے ہوتے ہیں پھر ہم بڑے ہوتے ہیں اور ابھی تو ہماری بہت زندگی ہے، جانے کا ٹائم تو وہ ساتھ والی آنٹی کا ہے جو کہ جنہوں نے اپنے پوتے پوتی دیکھ لے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کوئی بھی کسی بھی وقت جا سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو، یہ مشکل نہیں ہے. ہمارے لیے یہ چیزیں مشکل اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق نہیں گزاری، ہمارے بڑوں نے نہیں گزاری، تو ہم دور ہو گئے ہیں اسلامی قوانین سے، اس لیے مشکل ہے. لیکن دوبارہ اگر آپ ایک دفعہ اس پیٹرن پہ آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیے گا اس کے لیے اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. تو اس وقت کا انتظار نہ کیا جائے کہ اچھا جب میں اس وقت کو پہنچوں گی نا پھر میں یہ شروع کر دوں گی. یہ مت سوچیں. آج اور ابھی اسی وقت یہ ڈیسیجن لیں کہ بس اب مجھے یہ شروع کر دینا ہے، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. آگے چلتے ہیں. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت وارد کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود اپنے اوپر اس چیز کو ہے. میں نے لوگوں سے ایسے کہتے ہوئے سنا کہ بس کچھ بہانہ بناتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ فلاں بیمار ہو گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیونکہ وہ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ
باقاعدہ قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت وارد کرتا ہے. موت دینے والی ذات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، زندہ رکھنے والی بھی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. ہم نے مسئلہ یہ ہے کہ موت کو ایک نیگیٹو ایموشن کے ساتھ اٹیچ کر دیا کہ دس از سم تھنگ رانگ، یا کچھ غلط ہے. موت میں کچھ غلط نہیں ہے. موت کے بعد کی زندگی کیسی ہے وہ صحیح یا غلط فیصلہ ہوگا کہ وہاں پر ہم کیسا پرفارم کریں گے. ورنہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے. جو اسکول جاتا ہے وہ بچہ گھر واپس آتے ہی ہے نا. کوئی ہم کہیں کسی کے گھر جاتے ہیں اپنے گھر واپس آتے ہی ہیں. تو ہم جہاں سے آئے ہیں ہم نے واپس تو جانا ہی ہے. تو وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے. تو موت ان اٹ سیلف کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے. زندگی کیسی گزاری اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ امپورٹنٹ ہے. وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت وارد کرتا ہے. چنانچہ اس کی امر کی شان یہ ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی شان، ان کے امر کی شان یہ ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. کن فیکن. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھنے میں چیزیں اتنی امپاسبل لگ رہی ہوتی ہیں جو دعائیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ کن سے زیادہ نہیں ہے. کن فیکن، وہ ہو جاتی ہیں. آگے چلتے ہیں. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ وہ کہاں سے پھرے جا رہے ہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جب ان بغیر کسی علم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے ساتھ اس بارے میں جھگڑا کرتے تھے کہ یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں یہ انہوں نے اب خود سے گھڑ لی ہیں، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا. اور آج بھی آیات کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو اور ان چیزوں کو جن کے ساتھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، یعنی کہ جو نشانیاں بھیجی گئی تھیں، جو معجزات بھیجے گئے تھے، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. جب ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، اس حالت میں انہیں گھسیٹا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. في الحميم ثم في النار يسجرون. کھولتے پانی میں پھر انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک بنایا کرتے تھے. من دون الله. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. اللہ کے سوا، یعنی کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا. وہ کہیں گے سب گم ہو گئے ہم سے، بلکہ ہم نہیں پکار رہے تھے اس سے پہلے کسی بھی شے کو. یعنی کہ وہ تو جن کو ہم پکار رہے تھے وہ تو واقعی بالکل گونگے اور بہرے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. ہم تو کوئی وہ شے تھی ہی نہیں کہ ہم جس کو پکار رہے تھے. اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو. یہ والی لوگ جب اس طرح کی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو، تو لوگ اس چیز کو حجت بنا لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بھٹکاتے ہیں کافروں کو. حالانکہ بات یہ کہ وہ کفر کرنے والوں کو بھٹکا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں بارہا مختلف جگہوں پر آتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اب کوئی اٹھا کے کہہ دے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے تو پوری آیت یہ ہے، اور اس سے صرف فاسق یعنی کہ جو نافرمان لوگ ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں. یا سورہ توبہ میں بے شک اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. جیسے کہ لوگ تعویلیں کرتے ہیں کیوں نہیں ہدایت دے دی اللہ نے، تو اگر کوئی نافرمان ہے تو اس کو ہدایت نہیں دی جاتی.
یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور سخت ناشکرا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو دور رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. ایروگنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہم اس کے بارے میں احادیث بھی پڑھ چکے ہیں، قرآن میں بھی بارہا پڑھ چکے ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، یعنی کہ پہلے سے ان کے دلوں میں بیماری موجود تھی، تکبر کی، حسد کی، کینہ پروری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں جو جیوز سے اس وقت کے انہیں کیا حسد تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، یہ تو بنی اسرائیل سے آ رہے تھے ہمیشہ جو پروفٹس تھے. تو جو بیماریاں تھی اس کے ساتھ ساتھ، اور اللہ فاسق قوم کو جو نافرمان ہوتے ہیں فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ میں گمراہ کر دیتا ہوں اللہ اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو. تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں. کون؟ تکبر کرنے والے، فاسق، نافرمان، جھوٹا، ناشکرا، حد سے بڑھنے والا. یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. اور ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کر دوں، ہم لوگ مذاق میں جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے. ایسا ہے نا، ہاں یہ تو مذاق ہو رہا ہے، ہم یہ بڑی آسانی سے بات کرتے ہیں. حدیث میں ایک جگہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل کے جو لفظ ہیں اس میں کچھ جو ٹرانسلیشن مجھے مل رہی ہیں اس میں کہیں پر آتا ہے کہ تباہی ہے، کہیں پر آتا ہے کہ لعنت ہے، کہیں پہ آتا ہے برائی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ مذاق میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. لوگوں کو اب کوئی ہنس رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ اسے جھوٹا نہیں سمجھ رہا ہے نا، اسے پتہ ہے وہ مذاق کر رہا ہے. لیکن جو مذاق میں جھوٹ بول رہا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. یہ بہت ہی عام بات ہے جو کہ یوزلی ہم کر دیتے ہیں. جی مناہل کچھ شیئر کریں گے آپ؟ میم جب ہم لوگ جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں نا، جیسے ہم لوگ جھوٹ کے بہت زیادہ عادی ہو جاتے ہیں، لائک ابھی مذاق میں بول دیا یا جسٹ آؤٹ آف سڈن بول دیا، لائک کوئی بات ہو رہی تو آپ کے منہ سے جھوٹ ہی نکل جاتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ہماری ہیبٹ ہے، لائک ہم انٹینشنلی بول رہے ہوتے ہیں کہ چلو مذاق مذاق میں ایسے کچھ بھی. تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ ہیبٹ ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتی، ہم اس سے نہیں کر سکتے نا، اپنے اندر سے مائنس نہیں کر سکتے. بٹ ریئل تھنگ از دس کہ جب ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں نا، ہاں اٹ ٹیک ٹائم. آپ کو بار بار خود کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ یار مجھے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے جھوٹ نہیں بولنا. ٹائم ٹو ٹائم یہ چیز آپ کی عادت بن جاتی ہے. اور ہر چیز ایسے ہی ہوتی ہے، اگر آپ کو ویٹ لوز بھی کرنا ہو یا ویٹ گین بھی کرنا ہو تو اس کے لیے ایک جرنی لگتا ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم خود کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یار اگر تو مجھے ویٹ لوز کرنا ہے تو آئی ہیو ٹو ڈو دس دس دس. تو اگر مجھے گین کرنا ہے تو پھر تو مجھے ایسے سے کرنا پڑے گا. سیم تھنگ ہم کچھ اچھی ہیبٹ لینا چاہتے ہیں نا، تبھی ہمیں بار بار خود کو ٹوکنا پڑتا ہے کہ یار یہاں سے ایسے نہیں ایسے. اور ٹائم اوور ٹائم آپ کی نا وہ عادت کنٹرول ہو جاتی ہے، بہت حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے. لائک اگر ہم اس کو 100/100 نہیں کر سکتے تو اپروکس 90% تو وہ کنٹرول ہو ہی جاتی ہے. تو آئی گیس کہ ہمیں پڑھ کے صرف پڑھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، پڑھ کے اس کو اپنانے کی بہت کوشش کرنی چاہیے. آئی ایم ناٹ پرفیکٹ کہ میں سب کچھ ہی ایبزارب کر لوں یا میں آل ٹائم ہی 100 پہ چلوں کہ بھائی سب کچھ ہو رہا ہے. اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، ہم سب کا ایمان اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. لیکن تھنگ از دس کہ کتنا اگر اللہ کے ہدایت کے راستے پہ بھاگ نہیں سکتے ہیں نا، تو مطلب جب ہمیں موت آئے تو کم از کم اس راستے پہ مضبوط تو ہو، چاہے گھسیٹتے ہوئے ہوں چاہے رینگتے ہوئے ہوں، جیسے مرضی. بالکل سو آئی تھنک وی شوڈ ٹرائی. بالکل بہت آپ نے اچھی بات کی ہے کہ انسان کو ٹرائی ضرور کرنا چاہیے. چاہے آپ وہ ہے نا کہ آپ
اگر چل نہیں سکتے آپ، اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو آپ تیز چلیں، تیز نہیں چل سکتے تو آپ ہلکا چلیں، ہلکا نہیں چل سکتے تو آپ اپنے آپ کو جو پیروں میں جیسے بچے چلتے ہیں کرال کرتے ہیں ویسے کر لیں، ورنہ اگر آپ کرال بھی نہیں سکتے تو اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے چلیں، لیکن آپ مستقل اس کے اوپر جو ہے نا اپنے اپنے رویے کے اوپر، اپنے بیہیویئر کے اوپر کام کرتے رہیں۔ تو مذاق میں ہمارے ہاں اس چیز کو، کیونکہ بچپن سے ہمیں یہ چیز بتائی نہیں جاتی، مشکل ہوتا ہے بالکل شروع میں انسان کے لیے، لیکن انسان کوشش ضرور کرے کہ ایسی کوئی چیز نہ کرے۔ حتیٰ کہ تکبر، تکبر بیسیکلی کیا ہے کہ آپ اپنے سے کسی کو کمتر سمجھیں، سمپل ڈیفینیشن۔ آپ کو اچھا تیار ہونا ہے، آپ کو اچھا لگنا ہے، آپ کچھ اچھا کھانا چاہتے ہیں، اچھا پینا چاہتے ہیں، اچھا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تکبر کہاں پر آتا ہے؟ جب آپ اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں کسی دوسرے کو، کہ میں اس سے بہتر ہوں، چاہے وہ آپ کے گھر میں کوئی ہیلپر ہے، چاہے وہ آپ کی کوئی کلاس فیلو ہے، پڑھائی کے لحاظ سے یا کسی اور لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری شکل اگلے سے بہتر ہے، یا میرا کردار اگلے سے بہتر ہے، یا میرا گھر اگلے سے بہتر ہے، جہاں یہ تکبر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ بٹ میم پتہ ہے مطلب مجھے نا یہ پرابلم بہت فیس کرنی پڑتی ہے مجھے کہ لائک اگر کبھی جیسے پیرنٹس کسی بات پہ اپریشیٹ کرتے ہیں نا تو مجھے اندر بہت مطلب ایسا اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے کبھی کسی بات پہ اپریشیٹ کر لیا کبھی کسی پہ، تو لائک وہ چیز بھی مجھے اپنی بہت بری لگتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اچھا اٹینشن مل رہی تو اچھی بات ہے، تو یہ چیزیں بہت بری لگتی ہیں۔ بیٹے نہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے، پیرنٹس خاص کر بچوں کو انکریج کرنے کے لیے تعریف کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب جس دن آپ کے ذہن میں یہ آ گیا نا کہ میں اپنے باقی بہن بھائیوں سے بہتر ہوں، دیکھو میری تعریف ہو رہی ہے، یہاں سے یہ مرض شروع ہو جاتا ہے۔ یا اچھا کلاس میں ٹیچر نے تعریف کی کہ میری اسائنمنٹ بہت اچھی ہے، اب انسان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ میں اگلی دفعہ اس سے بہتر اسائنمنٹ کیسے کروں گی، نہ کہ باقیوں سے میں بہتر ہوں، یار وہ تو اتنی نالائق ہے، اس سے تو بہتر میری اسائنمنٹ، تم نے دیکھی میری اسائنمنٹ کیسی تھی، اس کی اسائنمنٹ دیکھی تھی تم نے؟ تو یہ یہاں سے یہ مرض سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ آپ انسان کا رویہ ایسا ہونا چاہیے، ٹیچر نے آپ کی تعریف کی، پیرنٹس نے آپ کی تعریف کی، کسی نے بھی آپ کے کسی رویے کی، آپ کی کسی ڈریس کی، آپ کے کسی پروجیکٹ کی، کسی بھی چیز کی آپ کی تعریف ہوئی، آپ کہیں الحمدللہ، اور آپ اگلی دفعہ اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے گا آپ کا کمپٹیشن آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ آپ قرات میں اچھے ہونا چاہتے ہیں، آپ کمپٹیشن آپ کے ساتھ ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہے، میں کل سے بہتر پڑھ رہی ہوں کہ نہیں، یا میں پچھلے مہینے سے بہتر ہوں کہ نہیں تجوید کے اندر، یا اگر آپ اپنے لیے قرات سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز بہتر ہو جائے، کیونکہ فیمیل کی تو قرات آپ کہیں اور نہیں کر سکتے ہیں بیٹھ کے، آپ اپنے لیے ہی قرات کر سکتے ہیں، تو آپ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خود بیٹھ کے قرات کر سکتے ہیں، تو آپ پہلے سے بہتر ہیں کہ نہیں، یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پہلے سے بہتر ہوئے کہ نہیں، آپ نے کالج میں اچھے مارکس لیے ہیں تو آپ اس سے بہتر ہوئے کہ نہیں، اگر آپ بہت اچھے جا رہے ہیں اسکول میں تو آپ کسی ایکسٹرا کریکولر میں ہے کہ نہیں، تو اپنے آپ سے کمپٹیشن رکھیں، لوگوں سے کمپٹیشن نہ رکھیں۔ کوئی آپ سے مدد مانگنے آتا ہے تو 100 بسم اللہ، آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کریں۔ تکبر یہاں پہ سٹارٹ ہوگا جب آپ دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے، جب آپ اپنی دیورانی جٹھانی کو اپنے سے، یا اپنی نند کو، یا اپنی ساس کو، یا اپنی بہو کو، جب آپ اپنے آپ سے کمتر لوگوں کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے نا، ہمارا گھر ان سے بہتر تھا، ہمارے گھر میں تو ایسے ہوا کرتا تھا، یا ہمارے گھر میں تو ایسا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئی، یہ جو رویہ آ جاتا ہے نا، یہ بیماری ہے بیٹا، یہ یاد رکھیے گا، اور یہ وہ بیماری ہے جو کہ گرو کرتی رہتی ہے۔ اس سے پناہ مانگا کریں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جس نے تکبر کیا اس نے میری چادر کھینچی۔ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جرم سے اپنی پناہ میں رکھے۔ جی مناہل آپ کچھ شیئر کریں گی؟ ہاں میم میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ لائک سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا پہلے ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ میں نے کبھی کسی کی غلط چیزوں پہ نوٹس نہیں کیا تھا، ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے یار آئی ایم ناٹ پرفیکٹ، تو مجھے خود کے اوپر اتنا رکھنا چاہیے کہ میں خود کو بہتر بناؤں، بٹ شیطان آپ کے ساتھ اتنا ٹرکلی پلے کرتا ہے، وہ مطلب آپ کوئی کام کریں نا، آپ
پیچھے کوئی کوئی سین چل رہا ہے، آپ اس میں انوالو نہیں بھی ہو رہے نا، تو آپ کے دماغ میں کر رہا ہوگا دیکھا دیکھا اس نے تو یہاں پہ ایسے کر دیا، اس کو تو یہاں پہ ایسے کرنا چاہیے تھا، اس نے ایسے کیوں بات کی، اس کو تو یہاں پہ ایسی بات کرنی چاہیے تھی۔ اور لٹرلی میں سم ٹائم کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یار میں بول نہیں رہی، لیکن یہ میرے دماغ میں چل کیا رہا ہے، میرے ساتھ کس طرح سے پلے کر رہا ہے کہ پھر میں خود کو بھی میں یہی سمجھاتی ہوں کہ یار مطلب میں کب اتنی وہ نیک اور وہ ہو گئی، اچھی ہو گئی کہ مجھے اب اتنا ٹائم ملا کہ میں اللہ کے بندوں کے اندر سے وہ غلطیاں نکالتی پھر رہی ہوں جو ہماری بڑی بن جاتی ہے، ہم خود کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار میں نے تو یہ کورس جوائن کر لیا اور میں تو یہ پڑھنا شروع ہو گئی، یا میری نمازیں سیدھی صحیح ہوگا، یا پڑھی جا رہی ہیں ساری تو لائک ہمیں وہ کس طرح سے پاگل بناتا ہے کہ اللہ کے بندے چاہے وہ آپ سے ڈبل ٹرپل ٹائم اللہ کے زیادہ قریب ہو اور آپ صحیح کمپیئر کر رہے صحیح ہے، ہو، لائک بالکل یہاں ٹرک کرتا ہے وہ بہت تکبر۔ بہت ٹرک کرتا ہے۔ تکبر کی بیماری تو آپ سمجھ لیں کہ اسے بھی تکبر کا مسئلہ تھا نا، کہ اس نے کہہ دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اپنا 100% دینا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند نہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون۔ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے میں کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو ہم نے پچھلی ابھی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے، اور اس لیے بھی کہ تم اکڑا بھی کرتے تھے، یعنی کہ تم تکبر کیا کرتے تھے، تم فخر کیا کرتے تھے۔ جو کفار مکہ تھے ان کو تو لگتا تھا ہم سردار ہیں یہاں کے، ہم یہاں کے مالک ہیں۔ یہ کہاں سے آگے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام جو ایک بڑا الہ ہے اس کا پیغام اس کو آیا ہے اور یہ ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو ہم ہیں اکڑنے والے، ہم ہیں یہاں کے سردار۔ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے، اور اس لیے بھی کہ تم اکڑا بھی کرتے تھے۔ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، تو یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، یعنی کہ جو تکبر کرنے والے ہیں۔ فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں اس میں سے کچھ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے سامنے ہی، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ان کے اوپر عذاب آ جائے، یا ہم آپ کو فوت دے دیں، یعنی کہ آپ کی وفات ہو جائے اور اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آئے، دے دیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك۔ اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہے، یعنی کہ جو ہم پیغمبروں کے واقعات پڑھ کے آ چکے ہیں، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت لوط، قوم عاد، قوم سمود، ہم یہ پڑھ کے حضرت صالح کے بارے میں پڑھ کے آ چکے ہیں، حضرت ابراہیم کے بارے میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہے، اور کچھ وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، یعنی کہ اس کے علاوہ بھی جو گائیڈنس کے لیے جو رسول بھیجے گئے، جو پیغمبر بھیجے گئے ہیں۔ وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون۔ اور کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا مگر اللہ کے اذن سے۔ جو بھی رسول نشانیاں لے کے آئے ہیں، حضرت موسیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان کو جو عصا دیا گیا تھا، جس طرح سے ان کو وہ روشن ان کا ہاتھ نکل آیا تھا، یا حضرت
عیسیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کیسے کیسے معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے تھے، لیکن یہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ان کے پاس تھے۔ ہم جانتے ہیں، ہم یہ پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جو کفار مکہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا اس چیز کے لیے کہتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، اگر آپ کوئی رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، کیوں نہیں کوئی کتاب فزیکلی آپ کے پاس آ گئی، یا کیوں کوئی فرشتہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو یہ معجزات آپ سے فرمائشیں کیا کرتے تھے مختلف قسم کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر کہ وہ کوئی نشانی لے آتے یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتے مگر اللہ کے اذن سے، صرف وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا تھا۔ اب اللہ کی مرضی نہیں ہے تو کوئی نشانی نہیں آ رہی۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ، اور اس وقت خسارے میں پڑ گئے جھٹلانے والے۔ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنا دیے، یعنی کہ جو مویشی ہیں، جو گھوڑے ہیں یا خچر ہیں، چوپائے بنا دیے تاکہ تم سواری کرو ان میں سے، ان کے اوپر سواری کی جاتی ہے بعض پر، اور ان میں سے بعض کا تم گوشت بھی کھاتے ہو، بکری ہے، شیپ ہے یا گائے ہیں، ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. اور ان میں سے تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے ان کی کھالوں کو بھی استعمال کیا جاتے ہیں، بہت سارے فائدے ان سے لیے جاتے ہیں، اور تاکہ ان پر سوار ہو کر تم اپنی وہ ضرورتیں پوری کرو جو تمہارے دل میں ہوتی ہیں، جہاں تم جانا چاہتے ہو وہاں تم پہنچ سکو ان پر سواری کر کر آسانی سے، اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کرایا جاتا ہے، تم ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر بھی کر سکو سمندری راستوں سے۔ ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. اور وہ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے تو تم اللہ کی کون کون سی آیات کا انکار کرو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سامنے واضح اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں۔ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم. تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ غور کرتے؟ بیٹا اب تو بات ساری یہ ہے کہ گھومنے پھرنا ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ جا کے آن لائن سرچ کریں، ہر چیز آن لائن اویلیبل ہے، اگر انسان فزیکلی وہاں پر جا بھی نہیں سکتا تو بھی آپ کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ اور اس وقت بھی ہم جانتے ہیں کہ جو مکہ والے تھے ان کا تجارت کا مین کام تھا، تو ان کے لیے سفر جو تھا شام کا بھی اور یمن کا بھی، اوپر بھی جایا کرتے تھے نیچے بھی جایا کرتے تھے، ہر جگہ کے سفر وہ کیا کرتے تھے، تو بیچ میں یہ تمام چیزیں آیا کرتی تھیں جن کے وہ غور و فکر کرتے۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ غور کرتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں۔ وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. اور زیادہ شدید تھے طاقت میں بھی۔ آج اگر آپ پہلی جو کھنڈرات اگر جو ہمیں نظر آتے ہیں، ایون جو مصر کی اگر ہم دیکھتے ہیں، فرعون کی جو کنسٹرکشنز ہیں، جو ابھی تک یہ لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں، جو ان کے پورے پورے پیرامڈس ہیں اور جو ان کے پورے پورے محل ہیں وہ ایکسپلور کیے جا رہے ہیں۔ گریس وغیرہ میں دیکھیں کتنی جو جگہیں ہیں جو کہ ابھی تک ایکسپلور کی جا رہی ہیں، وہ آج کا انسان پریشان ہے کہ انہوں نے یہ اتنی مائٹی کنسٹرکشنز، اتنی ہیوج کنسٹرکشنز کیسے کی ہوں گی۔ تو اور زیادہ شدید تھے طاقت میں بھی اور زمین میں نشانات چھوڑنے کے اعتبار سے بھی، جو آج ان کے کھنڈرات موجود ہیں، تو ان کے کچھ کام نہ آیا وہ سب کچھ جو وہ کماتے رہتے تھے، جو اتنا ان کے پاس اتنا کچھ موجود تھا، آخرت میں ان کے پاس وہ کوئی کچھ کام نہیں آیا ان کے مرنے کے بعد وہ چیز۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون. تو جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر تو وہ اتراتے رہے اسی پر جو بھی علم ان کے پاس تھا، جو کچھ ان کو دنیاوی جو بھی چیزیں جو علم ان کے پاس تھا اسی کے اوپر وہ اتراتے رہے، حالانکہ جو نبی جو رسول ان کے پاس پیغام لے کے آتے تھے وہ کتنا عظیم تھا، اور گھیرے میں لے لیا انہیں اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔
جو عذاب کی انہیں بار بار ان کو ڈرایا جاتا تھا کہ اگر تم نے اس طرف نہیں دھیان دیا، اگر تم ایمان نہیں لے کے آئے تو تمہیں عذاب آ پکڑے گا، تو پھر ان اور گھیرے میں لے لیا انہیں اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اسی عذاب نے ان کو پھر گھیرے میں لے لیا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين۔ پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ واحد پر، اور ہم نے انکار کیا ان معبودوں کا جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے۔ یعنی کہ جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تو فوراً انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں، ہم اللہ پہ ایمان لے آئیں، اور یہ بالکل بیکار ہیں، یہ ہم انکار کرتے ہیں ان شریکوں کا۔ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوا، جبکہ انہوں نے ہمارے عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا وہ دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہے۔ الحمدللہ سورہ غافر ہماری آج مکمل ہو گئی۔ آج کے ہم کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہمارے چاروں طرف ہیں، چاروں طرف موجود ہیں۔ اس لیے ایسا کوئی ٹائم نہیں، اگر آپ انسان اپنی سوچ اور اپنی زندگی کو دیکھنے کا جو لینز ہے اگر وہ دین کے مطابق کر لے، تو کوئی ایسا ٹائم نہیں گزرتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان یاد نہ کرے، یا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا اس کے لیے آسان نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا۔ جب وہ درخت دیکھے گا، جب وہ آسمان کو دیکھے گا، جب وہ چاند ستاروں کو دیکھے گا، جب وہ ارد گرد اپنے آپ کو دیکھے گا، جب اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھے گا، بچپن دیکھے گا، بڑھاپا دیکھے گا، سورج کو دیکھے گا، چاند کو دیکھے گا، ہوا کو دیکھے گا، بجلی کو دیکھے گا، بارش کو دیکھے گا، سمندر کو دیکھے گا، کسی چیز میں، ہر چیز کا ذکر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، اور یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں مدد ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا، 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 اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بارہا قرآن میں بھی اور ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے یہ چیز، کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتے ہیں جب رات کا آخری تہائی رہ جاتا ہے، یعنی کہ جو تہجد کا ٹائم ہے، جو فجر سے پہلے کا ٹائم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں۔ یعنی کہ اگر رزق کی تنگی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، اس کی مغفرت مانگنی ہے، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس سے بخش دوں، وہ ٹائم ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ اور بارہا ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ یہ جو ہمیں ایک سیٹ پیٹرن ہمارے دماغ میں بنا دیا گیا ہے کہ بچہ ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، پھر وہ پڑھائی ہوتی ہے، پھر وہ شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، پھر بچوں کی آپ اپنی ذمہ داریاں اٹھاتی، پھر آپ بوڑھے ہوتے ہیں، پھر آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ نہیں، اسلام قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کا وقت پہلے ہی آ جاتا ہے۔ تو ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، تو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو ہمیں اچھے کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ میں جب اس عمر کو پہنچوں گی نا تب میں یہ سب اپنی روٹین بہتر کر لوں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ لوگ نہیں پسند۔ کون؟ تکبر کرنے والا، نافرمان، جھوٹا، ناشکرا اور حد سے بڑھنے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دی جاتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔